السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو زرین صبا ورچوئل اسٹوڈیو۔ زرین صبا ورچوئل اسٹوڈیو میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے اور مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری اس چینل پر اسٹینڈرڈ 5 سے لے کر اسٹینڈرڈ 10 تک کے سائنس کی تمام ویڈیوز اویلیبل ہیں، تو آگے آپ کو تمام ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے انسانی جسم اور عضوی نظام، جماعت ہشتم کے لیے اسٹینڈرڈ 8 کے لیے مضمون ہے ہمارا سائنس، اور میں ہوں آپ کی معلمہ زرین صبا فرام MCGM ورچوئل کلاس روم۔ تو بچوں، ہماری جو ہیومن باڈی ہے یا ہمارا جو انسانی جسم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سارے عضوی نظام یا سسٹم جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہے، اور یہ سارے سسٹم مل کر کام کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے پاس ایک صحت مند جسم ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی ایک عضو یا اتنے سارے جو سسٹمز ہیں، عضوی نظام ہے، اس میں سے اگر کوئی ایک بھی کام کرنا بند کر دے یا ہمارے جسم کی ایک چھوٹی سی نس بھی اگر دب جائے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری پوری جسم پر اس کا کیا اثر ہوگا، یہاں تک کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، جی ہاں، ایک چھوٹی سی نس کی وجہ سے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ہمارے جسم میں موجود ایک ایک عضو، ایک ایک نس، ایک ایک جو رگ ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو آج ہم اس چیپٹر میں ہمارے اس جسم کے بارے میں اور مزید مانگیں۔ گزشتہ جماعت میں آپ نے جانداروں کی چند اہم خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے۔ جانداروں کی خصوصیات کو ظاہر کرنے والے زندگی کے لیے ضروری افعال جو ہے حیاتی افعال یا لائف پروسیس کہلاتے ہیں۔ یہ وہ افعال ہیں جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، یعنی زندگی کے لیے انتہائی ضروری افعال ہے، جس میں سب سے پہلا ہے اور سب سے اہم ریسپیریشن ہے نا، سانس لینا اور سانس چھوڑنے کا جو عمل ہے۔ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے غذا کے ساتھ ساتھ ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جیسے ہم نے ابھی کہا، نیوٹریشن، غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا ہمارے جسم میں جانے کے بعد وہ صحیح طرح سے جو ہے ہمیں ہضم بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے میٹابولزم، یہ بھی ایک بہت اہم پروسیس ہے۔ میٹابولزم کے بعد جو کچھ ہم نے کھائے ہیں وہ ہمارے جسم سے صحیح طریقے سے جسم کے باہر اس کا اخراج بھی ہونا چاہیے، تو عمل استخراج یا ایکزرشن جسے کہتے ہیں، ایکسکریشن یہ بھی ایک بہت اہم پروسیس ہے۔ اس کے بعد خون، ٹرانسپورٹیشن، دوران خون جو ہے وہ ہمارے جسم میں پورے خون کا جو دوران ہے وہ باقاعدگی سے ہونا چاہیے، یہ بھی بہت اہم پروسیس ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ریپروڈکشن یعنی عمل تولید۔ ہر انسان میں اپنے جیسا دوسرا جاندار پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہر جاندار میں انفیکٹ اپنے جیسا دوسرا جاندار پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت اہم حیاتی فعل ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی حیاتی افعال اس کے بارے میں آپ نے پچھلی جماعت میں معلومات حاصل کیے۔ ہمارے جسم میں مختلف حیاتی افعال بہتر طریقے سے انجام پانے کے لیے کئی جو اعضاء کے گروہ ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ان حیاتی افعال کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، مخصوص مرحلے پر مخصوص اعضاء باقاعدہ طریقے سے افعال انجام دیتے رہتے ہیں۔ اعضاء کا ایسا گروہ جو ایک مخصوص فعل انجام دیتا ہے عضوی نظام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، باڈی سسٹم کہلاتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہضمی نظام، تنفسی نظام، نظام دوران خون، عصبی نظام، اخراجی نظام، تولیدی نظام، عضلاتی نظام جیسے بہت سارے جو ہے باڈی سسٹمز ہیں جو اپنے اپنے افعال انجام دے رہے ہیں۔ اور نظام اس لفظ سے یا سسٹم اس لفظ سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کوئی ایک عضو اس میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے جسم کے بہت سارے اعضاء جو ہے مل کر کام انجام دیتے ہیں، اسی لیے اسے سسٹم یا نظام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعضاء کے گروہ ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے اعضاء ہوتے ہیں جو مل کر ایک ساتھ ایک مخصوص فعل انجام دیتے ہیں اور اسے ہی عضوی نظام کہتے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے، حیوانات کے جسم میں
کون سے اعضاء تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں، یہ بھی آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ کون سے اعضاء جو ہے شامل ہے ریسپریشن کے عمل میں. تو سب سے پہلا تو ناک، یہ ہمیں پتا ہے نا، ناک شامل ہوتی ہے. ناک کے ذریعے ہم آکسیجن اپنے جسم کے اندر لیتے ہیں. پھر یہاں سے ناک سے وہ آکسیجن کہاں جاتی ہے؟ سانس کی نلی کے ذریعے ہمارے پھیپڑوں میں جاتی ہے. پھر پھیپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ جو سانس ہوا جو ہے ہمارے جسم کے اندر گئی ہے، اس میں سے آکسیجن ہمارے جسم میں جذب ہو جاتی ہے اور پھر دوران خون کے ذریعے وہ جسم کے مختلف حصوں تک پہنچائی جاتی ہے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ دوبارہ جسم سے باہر خارج کر دی جاتی ہے. تو یہ جو نظام تنفس ہے، آج ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات حاصل کریں گے. نظام تنفس میں جو اعضاء شامل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں آپ کو: نوز، ماؤتھ، ٹریکیا، برونکل ٹیوبز، لنگ اور ڈائفرام. ٹھیک ہے، یہ آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں لیکن آپ نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھے. آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات. انسانی جسم میں تمام حیاتی افعال کی انجام دہی کے لیے توانائی کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے، ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں پڑھائی کرنی ہوتی ہے، ہمیں کھیلنا کودنا ہوتا ہے. تو یہ تمام کام انجام دینے کے لیے ہماری جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ انرجی کہاں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ یہ انرجی جو ہے خلیات میں پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے خلیات کو حل پذیر غذائی اجزاء اور آکسیجن مہیا ہونا ضروری ہے. یہ کام تنفسی نظام اور نظام دوران خون کے ذریعے ہوتا ہے. دیکھیے، ہمارے جسم کو توانائی کی ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے. انرجی اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ غذا سے ملتی ہے. ہم مختلف قسم کے پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ اور نشاستہ اور چربی سے بھرپور غذائی اجزاء جو ہے ہم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ آکسیجن کے ذریعے بھی ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے. تو خلیات کو یہ حل پذیر غذائی اجزاء اور آکسیجن جو ہے مہیا کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ کام کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ تنفسی نظام کے ذریعے اور نظام دوران خون کے ذریعے ہوتا ہے. اور اس عمل کے دوران انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جسم سے باہر خارج ہوتی ہے. تنفس کا عمل ذیل کے 3 مراحل میں انجام پاتا ہے. سب سے پہلا ہوتا ہے بیرونی تنفس. بیرونی تنفس میں پہلا ہے سانس لینا. ناک کے ذریعے ہوا جو ہے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے. یہاں سے یہ سانس کی نلی کے ذریعے دونوں پھیپڑوں میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، پہلا بیرونی تنفس ہے. بیرونی تنفس میں بھی پہلا سٹیپ ہے سانس لینا، جو سانس ہم لیتے ہیں. تو ناک کے ذریعے ہوا ہمارے جسم میں گئی، یہاں سے سانس کی جو نلی ہے، ہماری سانس کی نالی ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہاں سے وہ پھیپڑوں میں چلی جاتی. سانس اب خارج کرنا، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. پھیپڑوں میں داخل شدہ ہوا کی آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے. خون جسم کی کاربن ڈائی آکسائڈ پھیپڑوں میں پہنچاتا ہے اور ہوا کے ساتھ سانس کے ذریعے وہ خارج کر دی جاتی ہے. پہلا سٹیپ تھا سانس لینا. دوسرا سٹیپ اب کیا ہے؟ پھیپڑوں میں داخل شدہ ہوا کی آکسیجن جو ہے اب وہ خون میں وہاں سے شامل ہو رہی ہے، اور خون جو ہے جسم کی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے جسم کے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے جسم کو صرف آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پھیپڑوں میں پہنچاتا ہے خون، اور پھر ہوا کے ذریعے وہ سانس کے ذریعے باہر خارج کی جاتی ہے. پھیپڑوں کے ذریعے انجام پانے والے ان دونوں افعال کو مجموعی طور پر بیرونی تنفس کہتے ہیں. دونوں افعال، سانس لینا اور سانس چھوڑنا، یہ دونوں افعال مجموعی طور پر کیا کہلائیں گے؟ بیرونی تنفس کہلاتے ہیں. اور اسی عمل کے دوران ہم جب سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، تو ہمارے پھیپڑے پھولتے ہیں اور سکڑتے ہیں، پھولتے ہیں اور سکڑتے ہیں. دوسرا ہے اندرونی تنفس. اندرونی تنفس میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کے تمام خلیات اور خون کے درمیان ہوا کے لین دین ہوتا ہے، اس کو اندرونی تنفس کہتے ہیں. خون سے O2 خلیات میں جاتی ہے اور خلیات سے CO2 خون میں داخل ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پر آپ انٹرنل ریسپریشن دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایکسٹرنل ریسپریشن دیکھے تھے جس میں سانس لینا، سانس چھوڑنا. انٹرنل ریسپریشن یا اندرونی تنفس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کے درمیان ہوتا ہے؟ بٹوین بلڈ اینڈ سیلز. سیلز جو ہوتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، آکسیجن اور CO2 بتایا گیا ہے.
خون سے O2 جو ہے خلیات میں جاتی ہے اور خلیات سے CO2 پھر جو ہے خون میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر وہ CO2 خون کے ذریعے جو ہے پھیپھڑوں میں پہنچائی جاتی ہے، پھر پھیپھڑوں سے وہ جسم کے باہر خارج۔ تیسرا ہے کھلوی تنفس، سیلولر ریسپریشن۔ خلیات میں آکسیجن کی وجہ سے گلوکوز جیسے حل پذیر اجزاء کا دھیما احتراق ہو کر ATP کی شکل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ اس دوران CO2 اور آبی بخارات جیسے بیکار مادے تیار ہوتے ہیں۔ اس عمل کو ہی کھلوی تنفس کہتے ہیں۔ خلیات میں اب کیا ہوتا ہے؟ خلیات میں آکسیجن گیس چلی گئی، سیکنڈ سٹیپ میں جو ہے انٹرنل جو ریسپریشن تھا اس میں خلیات میں آکسیجن گئی۔ اب آکسیجن خلیات میں جانے کی بعد خلیات میں آکسیجن کی وجہ سے گلوکوز جیسے جو اجزاء ہوتے ہیں ہمارے جسم میں، اس کا حل پذیر اجزاء کا دھیما احتراق ہوتا ہے وہاں پر، اور پھر ATP کی شکل میں توانائی وہاں پر کیا ہوتی ہے اس دوران خارج ہوتی ہے۔ اس دوران CO2 اور آبی بخارات جیسے بیکار مادے اب تیار ہوتے ہیں، CO2 تیار ہوتا ہے اور آبی بخارات جیسے بیکار مادے تیار ہوتے ہیں، تو یہ CO2 جو ہے وہ پھر خلیات سے باہر بھیج دی جاتی ہے، کس میں؟ انٹرنل ریسپریشن میں، اور پھر وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے CO2 اور وہاں سے وہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور پھر ایکسٹرنل ریسپریشن کے ذریعے وہ جسم سے باہر خارج کر دی جاتی ہے۔ آبی بخارات جیسے جو بیکار مادے تیار ہوتے ہیں وہ جسم سے باہر پیشاب کے ذریعے خارج کر دیے جاتے ہیں، یا ہمارے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے اس کے ذریعے بھی یہ خارج ہوتے ہیں۔ تو اس عمل کو کھلوی تنفس یا سیلولر ریسپریشن کہا جاتا ہے۔ ذیل کی مساوات کے ذریعے کھلوی تنفس کو مختصر طور پر لکھا جا سکتا ہے، جیسے آپ کو گلوکوز کا فارمولا پتا ہے C6H12O6 اور آکسیجن کا فارمولا بھی ہمیں پتا ہے O2، ٹھیک ہے؟ تو ایکویشن کو یہاں پر بیلنس کرنے کے لیے یہاں 6O2 لکھا گیا ہے۔ اس دوران کیا حاصل ہو رہی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ H2O اور ATP توانائی کی شکل میں اس دوران حاصل ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تنفسی نظام، ریسپیریٹری سسٹم، ساخت اور افعال۔ اس میں سب سے پہلا ہے ناک، ٹھیک ہے؟ ریسپیریٹری سسٹم میں جو اعضاء اب ہمارے حصہ لیتے ہیں ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا تو جو ہے وہ ناک ہے۔ عمل تنفس اور تنفسی نظام کی ابتدا ناک سے ہوتی ہے۔ ناک میں موجود بال اور لیسدار مادے کی وجہ سے ہوا جو ہے چھن کر اندر داخل ہوتی ہے۔ دیکھیں ناک کے ذریعے ہوا ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہے ہماری ناک میں اندر بال ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ بال ہوتے ہیں، اور اس بال کا بہت اہم کام ہے وہاں پر۔ یہ بال اللہ تعالیٰ نے بیجا پیدا نہیں کیے۔ دیکھیں ہمارے جسم میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو موجود ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ جو ناک میں چھوٹے سے بال ہمارے ہیں، یہ بال اور لیسدار مادہ ہوتا ہے جو ہمارے ناک میں، جسے ہم لوگ عام زبان میں سیمڑ کہتے ہیں نا، آتا ہے ہمارے ناک میں، تو یہ بھی فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ سے ہوا چھن کر اندر داخل ہوتی ہے۔ ہوا میں بہت سارے جو ہے گرد اور دھول کے ذرات ہوتے ہیں جو اگر ہمارے جسم میں چلے گئے تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، مختلف قسم کی تنفسی بیماریاں، دمے کا مرض ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ناک کے جو بال ہوتے ہیں یہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں وقفے سے ہمیں اپنی ناک صاف کرتی رہنی چاہیے۔ ناک میں جب یہ جو گرد اور دھول کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں تو ہمارے ناک کبھی کبھی بلاک ہمیں لگتی ہے، تو ہمیں گیلے کپڑے سے اسے وقتاً فوقتاً صاف کرنا چاہیے، خاص کر صبح اٹھنے کے بعد۔ اب دوسری چیز ہے حلق۔ حلق سے غذا کی نالی اور سانس کی نالی کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں حلق سے جو ہے غذا کی نالی بھی ہے اور سانس کی نالی بھی ہے۔ یہاں پر سانس کی نالی غذا کی نالی کے سامنے پائی جاتی ہے۔ سانس کی نالی کے اوپری سرے پر ایک ڈھکن ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ نیچے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو یہ ڈھکن یہاں نظر آ رہا ہوگا۔ دیکھیے یہ ڈھکن ہے، یہ جو بند ہو رہا ہے یہ نیچے ہو کے بند ہو رہا ہے، پھر یہ کھل رہا ہے۔
تو غذائی نالی میں غذا کے داخلے کے دوران سانس کی نالی اس ڈھکن کے ذریعے بند ہو جاتی ہے. دیکھیے جس دوران ہوا یہاں سے اندر جا رہی ہے تو یہ کھل رہی ہے. جب یہ یلو کلر کی یہ کیا ہے یہاں سے دیکھیے آتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو, یہ غذا ہے. جب یہ غذا جا رہی ہے تو یہ ڈھکن بند ہو رہا ہے, اور جب یہ کھل رہی ہے تو ہوا جو ہے اندر جا رہی ہے, غذا آ رہی ہے تو ڈھکن بند ہو جا رہا ہے. تو غذا کی نالی میں غذا کے داخلے کے دوران سانس کی نالی اس ڈھکن کے ذریعے بند ہو جاتی ہے, اس لیے عام طور پر غذا سانس کی نالی میں نہیں جاتی. باقی اوقات سانس کی نالی ہمیشہ کھلی رہتی ہے, اس لیے ہوا حلق سے ہوا کی نالی میں ہی داخل ہوتی ہے. دیکھیے کھاتے وقت اسی لیے کہا گیا ہے کہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک حدیث کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کھاتے وقت بلا ضرورت بات نہیں کرنی ہے, ورنہ آپ کو ٹھسکا لگ سکتا ہے. اس کا سائنٹیفک ریزن آج آپ کو پتا چلا کہ کیوں بات کرنے منع کیا گیا ہے, کیونکہ جب ہم کھاتے وقت بات چیت کرتے ہیں تو اس دوران آپ کی یہ غذا جو ہے وہ آپ کی سانس کی نالی میں بھی جا سکتی ہے, تو جس کی وجہ سے دیکھیے ہمیں ٹھسکا لگتا ہے. اور کئی دفعہ اگر ایسے سانس کی نالی میں غذا چلے جائے تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس لیے کھاتے وقت بالکل بھی بات چیت نہیں کرنی ہے. اس طرح سے ایک سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور ہم جو ہے اس طرح کے کسی حادثے سے بھی بچ جائیں گے. سانس کی نالی تیسرا اہم عضو سانس کی نالی یا ٹریکیا جسے کہتے ہیں. سانس کی نالی کا ابتدائی حصہ صوتی بطر یا ووکل کارڈ کی وجہ سے پھولا ہوا ہوتا ہے. سینے میں سانس کی نالی دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک شاخ جو ہے وہ دائیں پھیپھڑے کی جانب اور دوسری بائیں پھیپھڑے کی جانب جاتی ہے. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو ٹریکیا بتایا گیا ہے, اور ایک طرف حصہ ایک جا رہا ہے ایک پھیپھڑے کی طرف اور ایک حصہ جا رہا ہے دوسرے پھیپھڑے کی طرف. اور اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے سانس جب ہم لیتے ہیں تو ہوا جو ہے جسم کے اندر جاتی ہے اور کس طرح سے جسم سے باہر خارج بھی ہوتی ہے. یہ یہاں پر جو ٹریکیا یا سانس کی نالی ہے اس کا سٹرکچر بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے. آپ یہاں پر اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں پھیپھڑوں کے بارے میں. پھیپھڑے یا لنگز جسے ہم کہتے ہیں. صدری کے حفے میں دل کی بائیں اور دائیں جانب ایک ایک پھیپھڑا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر صدری کے حفے سینے کا پنجرا جسے ہم کہتے ہیں, ہے نا, ہماری جو پسلیاں ہوتی ہیں اس میں اس کے اندر جو ہے یہ پھیپھڑے دونوں طرف موجود ہوتے ہیں. صدری کے حفے کا بڑا حصہ پھیپھڑوں کے ذریعے گھرا ہونے کی وجہ سے دل کی سطح کا بڑا حصہ ان کے ذریعے ڈھکا ہوتا ہے. ہر پھیپھڑے پر دوہری جھلی کا غلاف پایا جاتا ہے. نیچے والی تصویر میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو باہر جو ہے جھلی لگی ہوئی ہوتی ہے, لائننگز جسے کہا گیا ہے یہاں پر, اور پھر اس کے اندر لنگز ہوتے ہیں. تو اسے جو ہے کیا کہا جاتا ہے, پلیورا کہا جاتا ہے. پھیپھڑے اسفنج کی مانند لچکدار اور چھوٹے چھوٹے جوف سے بنے ہوتے ہیں جو ہوا کی تھیلیاں کہلاتے ہیں. ہوا کی تھیلیوں کے اطراف شہری نالیوں کا بے حد گھنا جال ہوتا ہے. پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ اسپنج کی طرح, جو ہمارے گھر میں برتن دھونے کے لیے اسپنج یوز ہوتے ہیں نا, وہ جو اسپنج ہوتے ہیں اس کی مانند لچکدار اور چھوٹے چھوٹے جوف سے بنے ہوتے ہیں جو ہوا کی تھیلیاں کہلاتی ہے. آگے ہم تصویر دیکھیں گے اس کی. فی الحال تو آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ جو سینے کا پنجرا ہوتا ہے ہماری جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ دراصل جو پھیپھڑے ہوتے ہیں یہ بہت نازک ہوتے ہیں, اور دل ہمارا بہت نازک ہوتا ہے, اس کی حفاظت کے لیے یہ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر جو ہے دونوں طرف ایک ایک پھیپھڑا موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھیپھڑے کے اوپر ایک اور جھلی ہوتی ہے, اور اس جھلی اور پھیپھڑے کے درمیان میں ایک طرح کا فلوٹ بھی جو ہے موجود ہوتا ہے, اور یہ بھی پھیپھڑوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس تصویر میں کہ ہوا کی تھیلیاں کس طرح سے ہوتی ہے. یہ ہوا کی تھیلیاں ہیں. ہوا کی تھیلیوں کے اوپر ایک پتلا غلاف ہوتا ہے, اور ایسی ہی بے شمار ہوا کی تھیلیوں سے مل کر ہمارا پورا پھیپھڑے بنے ہوئے ہیں. اسے انگلش میں ایئر سیکس یا الوولی کہا جاتا ہے.
اور یہ اسٹرکچر جو ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے ایس ایکس ہوتے ہیں، ایلوولی جسے ہم کہتے ہیں۔ ہوا کی تھیلیوں کا غلاف جو ہے بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے، اسی طرح شیری نالیوں کا غلاف بھی پتلا ہوتا ہے۔ پتلا غلاف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ہوا کا لین دین جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اگر غلاف موٹا ہوگا تو ہوا اس میں سے پار نہیں جا پائے گی۔ پھیپھڑوں میں ان گنت تھیلیوں کی موجودگی کی وجہ سے ہوا کے لین دین کے لیے کافی وسیع سطح جو ہے دستیاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اگر انسان سگریٹ نہیں پیتا ہے اور کسی طرح کا تمباکو نہیں کھاتا ہے تو اس کے پھیپھڑے بالکل صاف رہتے ہیں اور صاف حالت میں وہ آسانی سے جو ہے سانس لے سکتا ہے، سانس چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہوا کی تھیلیوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنا وسیع سطح دستیاب کی ہے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو سانس لینے میں۔ لیکن انسان اپنی خود کی کوتاہیوں کی وجہ سے کہنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت خود خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی نشہ کرتا ہے یا جب کوئی تمباکو کھاتا ہے، جب کوئی سگریٹ پیتا ہے یا حقہ پیتا ہے، تو اس دوران آپ کے یہ پھیپھڑے جو ہیں، موجود جو تھیلیاں ہیں، یہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس میں ٹار جمع ہو جانا شروع ہوتا ہے جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے آپ کے لیے۔ پھیپھڑوں کے ذریعے ہوا کا لین دین۔ پھیپھڑوں میں ہوا کی تھیلیوں کے اطراف خون کے بہاؤ کے دوران مسلسل ہوا کا لین دین جاری رہتا ہے۔ خون کے سرخ جسمیوں RBC میں ہیموگلوبین نامی لوہا آمیز پروٹین ہوتا ہے۔ ہیموگلوبین ہوا کی تھیلیوں میں آئی ہوئی ہوا سے آکسیجن جذب کرتی ہے، اسی دوران CO2 اور آبی بخارات خون سے الگ ہو کر ہوا کی تھیلیوں میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کی ہوا میں شامل آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ CO2 اور آبی بخارات خون سے باہر نکل کر سانس کے ذریعے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھے یہ ہوا کا لین دین جو ہے کس طرح سے ہوتا ہے، مسلسل یہ لین دین جاری ہے۔ ہیموگلوبین جو ہوتا ہے وہ ہوا کی تھیلیوں میں آئی ہوئی ہوا سے آکسیجن جذب کرتا ہے اور اسی دوران سائمنٹینیسلی ودن اے سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہوا آکسیجن جذب بھی ہو رہی ہے اور CO2 اور آبی بخارات جو ہے جو جسم سے باہر خارج کرنے ہیں وہ وہاں پر ہوا کی تھیلیوں میں داخل ہوتے ہیں اور اس طرح وہاں کی ہوا میں شامل آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے اور CO2 پھر جو ہے اور آبی بخارات وہ جسم کے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ عمل ہمارے جسم میں 24 گھنٹے چلتا ہی رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پردہ شکم یا جسے حجاب حاجز بھی کہتے ہیں، ڈائفرام اسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ پسلیوں کے ذریعے بنے ہوئے سینے کے پنجرے کے نیچے ایک عضلاتی پردہ ہوتا ہے، اسے پردہ شکم یا حجاب حاجز یا ڈائفرام کہا جاتا ہے۔ پردہ شکم جو ہے شکمی قفے اور صدری قفے کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمارا جو نیچے کا جو پیٹ ہے وہ شکمی قفا اس کے اور صدری قفا یعنی آپ جو پسلیوں کا جو پنجرا ہے اس کے درمیان میں یہ ہوتا ہے۔ پسلیوں کا کسی قدر اوپر اٹھنا اور پردہ شکم کا نیچے جانا، یہ دونوں عمل ایک ساتھ واقع ہونے سے پھیپھڑوں پر دباؤ میں کمی ہوتی ہے، اسی لیے بیرونی ہوا ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔ پسلیوں کا اپنے مقام پر واپس ہونے اور پردہ شکم کے واپس اوپر آنے سے پھیپھڑوں پر دباؤ پڑتا ہے اور ان میں موجود ہوا پھر باہر دھکیلی جاتی ہے۔ پردہ شکم کے مسلسل اوپر اور نیچے حرکت عمل تنفس کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو آپ کا ڈائفرام ہے یہ مسلسل نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری پسلیاں کسی قدر اوپر اٹھتی ہیں اور یہ ڈائفرام اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور ہم سانس لیتے ہیں سانس چھوڑتے ہیں، یہ عمل مسلسل چل رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس دوران بیرونی ہوا جو ہے ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔
पसलियों को अपने मकाम पर वापस होने और पर्दे शिकम के वापस ऊपर आने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और फिर उनमें मौजूद हवा इस तरह से बाहर धकेली जाती है। तो जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से एयर प्रेशर, जाहिरी बात है दबाव बढ़ेगा फेफड़ों पर, तो उस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं, डायफ्राम लगे हुए होते हैं और ये मुसलसल ऊपर नीचे हरकत कर रहे होते हैं। सांस लेना, जिस दौरान हम सांस लेते हैं उस दौरान क्या होता है, सांस लेने के दौरान आपका रिब केज राइज होता है, यानी आपकी पसलियां जो है किसी कदर फूलती हैं और आपका ये जो डायफ्राम है या आपका पर्दा शिकम है, आप देख सकते हो तीर का निशान नीचे बताया गया है, यानी उस दौरान वो कहाँ होता है, वो नीचे जाता है। और ये अमल कब होता है, सांस लेने के, जब आप सांस छोड़ते हैं, ठीक है, एयर एक्सल्ट, और उस दौरान क्या होता है, रिब केज लोवर्स, यानी आपका जो सीने का पिंजरा है वो अंदर होता है, ठीक है, और आपका जो डायफ्राम है वो फिर ऊपर की जानिब जाता है। तो सांस लेने, जब सीने का पिंजरा जो है, जब हम सांस लेते हैं तो वो फैलता है, डायफ्राम नीचे, सांस छोड़ते हैं तो पिंजरा सिकुड़ता है और डायफ्राम ऊपर। तो ये सांस लेने और सांस छोड़ने का अमल मुसलसल जारी रहता है। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए कि तनफ्फुस के अमल के दौरान सीने के पिंजरे के निचले हिस्से में होने वाली हरकत का मुशाहिदा कीजिए और बहस कीजिए। सीने के पिंजरे के निचले हिस्से में क्या लगा हुआ है, वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हो डायफ्राम लगा हुआ है ना, पर्दा शिकम है। तो आपको इस हरकत का मुशाहिदा करना है, आप खुद जब सांस लेते हैं उस दौरान आपको देखना है, आपको इसका मुशाहिदा करना है और फिर आपको अपने जो साथी हैं उनके साथ आपको इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो अ बिग थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो है आज का सबक इतनी गौर से सुने। आज हमने रेस्पिरेशन यानी अमल तनफ्फुस के बारे में देखे, निज़ाम तनफ्फुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा किस तरह से काम करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आज़ा के ग्रोह हिस्सा लेते हैं और किस तरह से ये तमाम अफ़ाल जो है अंजाम दिए जाते हैं, वो आज हमने देखे। उम्मीद है आज जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को, अपनी किताब को खोलिए, किताब को सामने रखिए और इस वीडियो को दोबारा से आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। हमारे इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।